ایکس چیٹ ایکس کی اسٹینڈ لون میسیجنگ ایپ جمعہ کو عوام کے لیے لانچ کی گئی۔ ابتدائی طور پر آئی او ایس ڈیوائسز پر دستیاب نئی ایپ صارفین کو پیغام رسانی، فائل شیئرنگ، آڈیو اور ویڈیو کالز کے ساتھ ساتھ گروپ چیٹس کے لیے اپنے ایکس کانٹیکٹ سے رابطہ قائم کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ کمپنی نے پہلے اس سال کے شروع میں بیٹا صارفین کے ایک چھوٹے گروپ کے ساتھ ایکس چیٹ کی عوامی سطح پر جانچ شروع کی تاکہ نئے تجربے کے بارے میں ان کی رائے حاصل کی جا سکے۔ کامفی ایک سٹارٹ اپ جو تخلیق کاروں کو نوڈ پر مبنی ورک فلو کے ساتھ ڈیفیوژن ماڈل سے امیج ویڈیو اور آڈیو آؤٹ پٹس کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے، نے 500 ملین کی قیمت پر 33 ملین فنڈنگ راؤنڈ اکٹھا کیا ہے۔ راؤنڈ کی قیادت کرافٹ وینچرز نے کی، جس میں پیس کیپٹل، کیمسٹری اور ٹرو آرو سمیت دیگر سرمایہ کاروں نے شرکت کی۔ اسرائیل اپنے آپ کو لبنان اور ایران میں دو نیم منجمد تنازعات میں مصروف پاتا ہے، لیکن اسرائیلی تجزیہ کاروں نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ ان لڑائیوں کے نتائج کا تعین ممکنہ طور پر اسرائیل کے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔ امریکی ایلچی اسٹیوٹ کوف اور جیڈ کشنر ایران کے ساتھ مذاکرات کے ایک دور کے لیے پاکستان روانہ ہوئے ہیں، اس میں اسرائیل شامل نہیں ہے، اور ٹرمپ نے جمعرات کو لبنان میں جنگ بندی میں 3 ہفتے کی توسیع کا اعلان کیا۔ اسرائیل نے یقیناً اس جنگ بندی کی بارہا خلاف ورزی کی ہے، لیکن تجزیہ کار اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ٹرمپ اسرائیل میں اپنے شراکت داروں کے مقابلے میں واقعات پر زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر اوشیٹ کا کہنا ہے کہ لبنان پر حالیہ مہلک اسرائیلی حملے اور اسرائیل میں حزب اللہ کے راکٹ فائر بین الاقوامی انسانوں کی سنگین خلاف ورزی کے مترادف ہو سکتے ہیں۔ یہ نتائج جم کو جاری ہونے والی اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ سے سامنے آئے ہیں، جس میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان تازہ ترین کشیدگی کے پہلے 3 ہفتوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، جو کہ 2 مارچ کو شروع ہوئی تھی۔ حزب اللہ کے جنگجوؤں نے ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں کے جواب میں اسرائیل پر راکٹ داغے، جس سے اسرائیل کی طرف سے بڑے پیمانے پر فوجی حملے شروع ہوئے۔ منتخب قانون سازوں کی جانب سے پارلیمنٹ کے ذریعے اس کی منظوری کو روکنے کی کوششوں کے بعد انگلینڈ اور ویلز میں معاون مرنے کو قانونی حیثیت دینے کے لیے برطانیہ کا بل قانون نہیں بنے گا۔ ہاؤس آف لارڈز میں مقرر کردہ قانون سازوں کی طرف سے پیش کیے گئے لیوسا سے زیادہ بل ترامیم کے پارلیمانی دلدل سے ٹکرانے کے بعد جمعہ کو ٹرمنلی علی ایڈلٹس زندگی کا خاتمہ بل کے لیے وقت ختم ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاز رانی کی چھوٹ میں 9 دن کی توسیع دی ہے، جس سے تیل، ایندھن اور کھاد کو امریکہ کے ارد گرد منتقل کرنا آسان ہو جائے گا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ سے منسلک توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو روکنے کی تازہ ترین کوشش ہے۔ جمعہ کا اقدام اگرچہ قیمتوں میں کمی پر اس کا اثر قابل اعتراض ہے۔ نومبر کے وسط مدتی انتخابات سے قبل سیاسی طور پر حساس ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کو کم کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس کے وسیع تر دباؤ کی عکاسی کرتا ہے، جہاں ووٹروں کے لیے قابل استطاعت ایک اہم مسئلہ ہونے کی توقع ہے۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے ایک جامع ٹریفک ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں دارالحکومت میں امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق متوقع سفارتی سرگرمی سے قبل وسیع پیمانے پر سڑکوں کی بندش اور متبادل راستوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ ٹریفک پلان کے مطابق ریڈ زون اور توسیع ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند رہیں گے۔ وفاقی حکومت نے جمعہ کو ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اگلے 7 روز کے لیے بڑے اضافے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم نے 10 ارب روپے کے اضافے کی منظوری دے دی۔ ڈیزل کی قیمت میں 0.7 روپے فی لیٹر اور 0.7 فی لیٹر پیٹرول۔ منظوری کے بعد ڈیزل کی قیمت اب 7 روپے پیسے ہو جائے گی، 389 فی لیٹر اور پیٹرول روپے 330 پیسے فی لیٹر۔ حکومت نے جمعہ کو پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل HSD کی قیمتوں میں 100.7 روپے کا اضافہ کیا۔ اضافے کے بعد پیٹرول کی قیمت اب 335 روپے اور HSD کی قیمت 389 روپے ہے۔ امل خلیل 10 روزہ جنگ بندی کے دوران جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے کی رپورٹنگ کرتے ہوئے مارے گئے۔ وہ اس سال لبنان میں قتل ہونے والی نویں صحافی ہیں۔ چونکہ لبنان اسے دفن کر رہا ہے اور جنگ بندی میں توسیع پر بات چیت جاری ہے، اس کی موت احتساب کے امکانات کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس قسط میں
ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے وفاقی سزائے موت کے استعمال کو بڑھانے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے، بشمول فائرنگ اسکواڈز کی تعیناتی کے ذریعے۔ جمعہ کو یہ اعلان محکمہ انصاف کی طرف سے جاری کردہ پالیسی دستاویز کا حصہ تھا، جس میں پھانسی کے مختلف طریقوں کے لیے قانونی دلیل پیش کی گئی تھی۔ کوسوو کی ایک عدالت نے 3 نسلی سربوں کو 2023 میں ملک کی شمالی سرحد کے قریب ایک مہلک علیحدگی کی کوشش میں ان کے کردار پر دہشت گردی کے الزامات میں سزا سنائی ہے۔ پرسٹینا کی بنیادی عدالت نے بلاگوت سپاسوجیوچ اور ولادیمیر تولک کو جمعہ کے روز بنسکا گاؤں میں حملے کے الزام میں عمر قید اور دوسن ماکسیموف 3 سال قید کی سزا سنائی، جس کی وجہ سے پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی، جس میں ایک پولیس افسر اور 3 بندوق بردار مارے گئے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق گوگل انتھروپک میں 400 بلین تک سرمایہ کاری کرنے اور اے فرم کی کمپیوٹنگ کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو سپورٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انتھروپک کے مطابق فوبٹ کا ذیلی ادارہ اب $10 بلین کی سرمایہ کاری کا عہد کر رہا ہے۔ انتھروپک کے لیے $350 بلین کی قیمت پر مزید $300 بلین کی سرمایہ کاری نے کی ہے۔ اگر مزید سرمایہ کاری کرنے کے لیے اگر انتھروپک کچھ کارکردگی کے اہداف کو حاصل کرتا ہے۔ سرمایہ کاری کا وعدہ انتھروپک نے اس ماہ شراکت داروں کے ایک محدود گروپ کو اپنا تازہ ترین ماڈل میتھوس جاری کرنے کے بعد کیا ہے۔ انتھروپک کا کہنا ہے کہ میتھوس کمپنی کا آج تک کا سب سے طاقتور ماڈل ہے اور اس میں سائبر سیکیورٹی کی اہم ایپلیکیشنز ہیں۔ ممکنہ غلط استعمال کی وجہ سے انتھروپک نے وسیع تر رسائی کو محدود کر دیا ہے، جبکہ وہ ان خطرات کا جائزہ لینے اور ان سے نمٹنے کے لیے منتخب تنظیموں کے ساتھ کام کرتا ہے، حالانکہ یہ ماڈل پہلے ہی غیر منظور شدہ ہاتھوں میں جا چکا ہے۔ پیمانے پر چلانے کا امکان بھی مہنگا ہے۔ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نے ایک نئی سرکاری ویب سائٹ کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد یہ تبدیل کرنا ہے کہ شہری خدمات ڈیٹا اور سپورٹ تک کیسے رسائی حاصل کرتے ہیں۔ نئے پلیٹ فارم کو مکمل طور پر مربوط ڈیجیٹل سسٹم کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے، جو مقامی اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے کلیدی خدمات جیسے سنیکس، نکو، POC، FRC، CRC اور دیگر سرٹیفکیشن کے عمل تک آسان رسائی کی پیشکش کرتا ہے۔ مائیکروسافٹ نے ونڈوز ادارے کے معیار کو بہتر بنانے پر اپنی توجہ کا اعادہ کیا ہے اور کہا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کی مستقبل کی ترقی صارفین کے تاثرات، خاص طور پر ونڈوز انسائڈرز کے ان پٹ سے تشکیل پائے گی۔ کمپنی نے کہا کہ اس نے پروڈکٹ کے ماہرین اور انجینئرز کو اکٹھا کیا ہے جو ونڈوز کے تجربے کو بہتر بنانے پر مرکوز ہیں۔ نے GT 30 Pro کے بعد اپنے GT لائن اپ میں اگلے ماڈل کے طور پر GT Pinchot Pro متعارف کرایا ہے۔ کمپنی فون کو گیمنگ کی پہلی ڈیوائس اور گیمنگ لوازمات کے ساتھ ایک وسیع تر GT ایکو سسٹم کا مرکز بنا رہی ہے۔ انفنکس GT Pinchot 208x264 پکسلز کی ایک ریزولوشن کے ساتھ 6 انچ کا آملیٹ ڈسپلے ہے۔ اسکرین 360 ہرٹز ریفریش ریٹ، 302 ہرٹز ٹچ سیمپلنگ ریٹ اور 208 ہرٹز تک فوری ٹچ سیمپلنگ کو سپورٹ کرتی ہے۔ چوٹی کی چمک شورتو 500 نیٹس تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ گوریلا گلاس CE پینل کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام آباد بحری امور کے وزیر جنید انور چوہدری نے جمعہ کو صومالیہ کے قریب بحری قزاقوں کی جانب سے ایک آئل ٹینکر کو مبینہ طور پر ہائی جیک کرنے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ یرغمالیوں میں پاکستانی بھی شامل ہیں۔ وزارت بحری امور کی طرف سے جاری ہونے والے ایک ہی بیان میں مذکورہ واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ ہائی جیک ہونے والے جہاز کے عملے میں پاکستانی شامل تھے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ایران کی موجودہ جنگ کے ابتدائی حملوں کے بعد سے تہران پر لٹکا ہوا سوال آسان ہے۔ انچارج کون ہے؟ رسمی طور پر جواب واضح ہے۔ 28 فروری کو جنگ کے پہلے دن اپنے والد علی خامنئی کی ہلاکت کے بعد مجتبیہ خامنئی نے سپریم لیڈر کا کردار سنبھال لیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ کے نظام میں اس عہدے کا مطلب فیصلہ کن ہونا ہے۔ لیڈر کے پاس تقریباً کسی بھی اہم چیز پر حتمی لفظ ہوتا ہے: جنگ، امن اور ریاست کی اسٹریٹجک سمت۔ یورپی یونین کے انسداد فراڈ دفتر نے لارڈ پیٹر مینڈلسن کے بارے میں باضابطہ تحقیقات شروع کر دی ہیں، جنہیں جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے امریکہ میں برطانیہ کے سفیر کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ لارڈ مینڈلسن نے 2004 سے 2008 تک یورپی تجارتی کمشنر کے طور پر خدمات انجام دے۔ یورپی کمیشن نے 2 ماہ قبل یورپی اینٹی فراڈ آفس سے کہا کہ وہ اس 4 سالہ مدت کے دوران بدانتظامی کے الزامات کو دیکھیں۔ جب 2 مارچ کو حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹ داغے،
اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے کے دو دن بعد اس گروپ کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیلی آپریشن کے نتیجے میں جنوبی لبنان کے بڑے حصے کو مسخر کرنے کا مشن بن گیا۔ جیسے اسرائیلی جنگی طیاروں نے ملک بھر میں فضائی حملے کیے، فوجیوں نے جنوب میں مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ زمینی کارروائیوں نے غزہ میں نظر آنے والوں کی شکل اختیار کرنا شروع کر دی۔ بلڈوزر عمارتوں کو پھاڑ رہے ہیں اور پورے دیہات کو زمین بوس کر رہے ہیں۔ یوکرین نے روس کو مارچ اور اپریل کے دوران تیل کی برآمدات سے حاصل ہونے والے ونڈ فال منافع سے محروم کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، کیونکہ خلیج میں جنگ نے قیمتیں $100 فی بیرل سے اوپر بھیج دیں، ذرائع کا ایک سلسلہ بتاتا ہے۔ یوکرین نے ویقی مارچ کو روسی بندرگاہ اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف طویل فاصلے تک فی تیل ہڑتال کی مہم کو تیز کر دیا تاکہ روس کو ٹینکروں پر تیل اتارنے سے روکا جا سکے اور روسی تیل پر امریکی پابندیوں کی معطلی کا مقابلہ کیا جا سکے جو 2020 سے لاگو تھی۔ بکنے والی مشینوں کی کلت کے درمیان زیادہ قیمت والے میک منی ای بے کو بھر رہے ہیں، جو اوپن کلاؤڈ جیسے آن ڈیوائس آئی ماڈلز کو چلانے کے لیے ایک پسندیدہ ٹول بن گئی ہیں۔ اس ہفتے رپورٹس نے اشارہ کیا کہ سستا جی بی ریم اور 255 جی بی سٹوریج کے ساتھ $، جس میں ڈیلیوری ماڈل ایپل کی ریٹیل ویب سائٹ پر فروخت ہو گیا ہے، جس سے ڈیلیوری یا ان اسٹور پک اپ کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس کے بعد سے اس کمی کو 20 ماڈل کی دیگر کنفیگریشنز تک بڑھا دیا گیا ہے، قطع نظر اس کے کہ میموری کی مقدار کتنی بھی منتخب کی گئی ہو۔ یہ پہلی بار ہے جب 20 ماڈل فروخت ہوا ہے، کچھ آؤٹ لیٹس نے نوٹ کیا۔ دراصل زیادہ سٹوریج والے ماڈل 500 مازگا اور اس سے اوپر صرف جون میں بھیجنے کے لیے دستیاب ہیں۔ کسٹم حکام نے فارماسیوٹیکل سیکٹر میں استعمال ہونے والی شیشے کی نلیاں اور شیشے کے ایمپولز کی درآمدی اقدار پر نظر ثانی کی ہے۔ قیمتوں کے تعین کی تازہ ترین شرائط کی کرنے کے لیے ایک نیا ویلیویشن رولنگ جاری کیا ہے۔ کراچی میں ڈائریکٹوریٹ جنرل آف کسٹم ویلیویشن نے 2 کے ذریعے تبدیلیوں کا اعلان کیا، جس میں چین اور یورپ سے درآمدات شامل ہیں۔ چین کے پہلے پری 6G ٹیسٹ نیٹ ورک نے منگل کو مشرقی چین کے صوبہ جیانگسو میں واقع نانجنگ میں باضابطہ طور پر کام شروع کیا۔ نیا نیٹ ورک 6G ٹیکنالوجیز کو موجودہ 5G فریم ورک کے ساتھ جوڑتا ہے اور اسے اگلی نسل کی مواصلاتی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سعید عباس عراقچی نے آج تصدیق کی ہے کہ وہ اسلام آباد، مسقط اور ماسکو کا سفارتی دورہ شروع کر رہے ہیں۔ ایک سابقہ ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں عراقچی نے کہا کہ ان کے دوروں کا مقصد پارٹنر ممالک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات پر قریبی رابطہ قائم کرنا اور اہم علاقائی پیش رفت پر مشاورت کرنا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف فیڈرل ریزرو کے چیئرمین جیروم پاول سے مبینہ طور پر عمارت کی لاگت میں اضافے کے حوالے سے اپنی تحقیقات چھوڑ رہا ہے۔ امریکی اٹارنی جینین پیرو نے کہا کہ اس کے بجائے مرکزی بینک کے انسپکٹر جنرل کی سربراہی میں اندرونی تفتیش ہوگی۔ کئی مہینوں سے افواہوں اور رازداری نے نائجیریا میں گزشتہ سال یوم آزادی کی مبینہ بغاوت کی سازش کو گھیر رکھا ہے، لیکن اس ہفتے ملوث ہونے کے الزام میں 6 افراد پر فرد جرم عائد کرنے کے ساتھ ہی اس کی پہلی تفصیلات سامنے آئیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صدر بولا ٹینوبو کو ہٹانے کا ایک وسیع منصوبہ تھا۔ یہ اکتوبر 2005 کو ہونا تھا، جس دن نائجیریا نے برطانیہ سے اپنی آزادی کی 5ویں سالگرہ منائی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ انہوں نے ابتدائی مرحلے میں پروسٹیٹ کینسر کا کامیاب علاج کرایا ہے، جبکہ معمول کے چیک اپ کے دوران ایک چھوٹا ٹیومر پایا گیا تھا۔ یہ معلومات جمعے کے روز نیتن یاہو کی سالانہ میڈیکل رپورٹ میں شائع کی گئیں۔ اسرائیلی رہنما نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے وضاحت کی کہ ڈاکٹروں نے میڈیکل چیک اپ کے دوران ٹیومر کو دریافت کیا اور اس کا علاج کیا۔ اس وقت معلومات کا اعلان نہیں کیا گیا۔ 20 اپریل کو امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے درمیان شمالی بحیرہ عرب میں آبنائے ہرمز کے قریب ایک ایرانی پرچم والے کنٹینر جہاز پر فائرنگ کی اور پھر اسے قبضے میں لے لیا۔ یہ 1980 کی دہائی میں ایران اور عراق کے درمیان نام ایک ٹینکر جنگ کے دوران نہات ٹینکر سے ملتا جلتا تھا، جس کے دوران دونوں ممالک نے آبنائے ہرمز میں ایک دوسرے کے ٹینکروں پر فائرنگ کی تھی، جس سے ایک دوسرے کی معیشتوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔